حفاظ اور یہ حفاظ جو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ان کے سینے میں 30 پارے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ان کے سینے میں سرکار کے نالین پاک کے صدقے میں جو ان کو نوازا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ فیکٹری آپ کے مچھلی پٹنم میں ہے۔ اسی روحانی فیکٹری کا نام دارالعلوم گلشن مدینہ، ایک اللہ والے کے دربار سے لگا ہوا یہ ادارہ، ادھر سے روحانی فیض لیتے ہوئے پھر یہاں ہمارے اراکین، ہمارے اساتذہ کی خدمات کا پھل ادھر اور ادھر، پھل اور پھول دونوں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ایسے موقع پر میں اپنے دل کی گہرائی سے آپ تمام معاونین اور محبین کو بھی، جملہ اراکین کو بھی، جملہ اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 3 اور 3 کچھ بولنا پڑے گا یار، میری ایک مجبوری سمجھ لو، میرے کو بولنے والے لوگ رہے تو میں بول پاتا ہوں، نہیں تو میں چپ چاپ بیٹھ جاتا ہوں۔ بیٹھ جاؤں کیا؟ مجھے اگر نہیں بٹھانا ہے تو پھر کچھ بولنا پڑے گا۔ ہاں، شاباش شاباش۔ 3 اور 3 6، میں اس میں الف لگا دیتا ہوں۔ اب 6 اچھے ہو گئے، پہلے کیسے تھے نہیں معلوم، مگر اب سینے میں قرآن آنے کے بعد 6 اچھے ہو گئے۔ اور پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ 6 کو ہم نسبت کر دیتے ہیں 6 رجب سے۔ چھٹی شریف تو ہم مناتی ہوں گے۔ سرکار قطب ہند کا صدقہ اللہ ان 6 کو چھٹی شریف کے صدقے میں عطا فرمائے۔ یہ 6 بچے جو ہمارے سامنے ہیں، یہ آپ کا جو تعاون تھا نا، جس طرح بھی آپ نے تعاون کیا، وہ تعاون کی شکل میں دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اب یہ سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے قائم فرمائے اور ہر سال اسی طرح یہاں سے طلباء فارغ ہوتے رہیں۔ یہ آپ کے سامنے مدنی منع انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے یہ حفاظ، اور انشاءاللہ تعالی اسی ادارے سے رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی اسی ادارے سے پڑھی ہوئی مولویات اور انشاءاللہ تعالی فارغات میں سے شاید فاضلات بھی ہوں، نہیں تو عالمات ضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ مولویات اور عالمات کی ردا پوشی آپ کے شہر میں اس گلشن نے ایسے گل کھلائے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر اس گلشن مدینہ سے گل اب نکل رہے ہیں، پھول اب نکل رہے ہیں، تو انشاءاللہ بعد رمضان کلیاں بھی آپ کے اس ادارے سے آپ کو ملنے والی ہیں۔ اللہ ان پھولوں کو سدا بہار بنائے، ان کلیوں کی بھی خوشبو گھر میں، پورے مچھلی پٹنم میں، پورے علاقے میں مہکائے۔ انشاءاللہ گھر گھر حضور کے قدموں کی برکت سے ان بچوں کے علم دین حاصل کرنے کے بعد عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے گھر گھر میں مکہ مدینے کی بہار قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان قریب اس کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ رہی میری ابتدائی گفتگو۔ اس سلسلے میں نے اپنی جانب سے اپنے بزرگ جتنے حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کی جانب سے ہمارے اراکین کو، اساتذہ کو، معاونین کو، اہل مچھلی پٹنم کو مبارکباد دیا۔ کیا یہ تعاون کا سلسلہ آپ کا ہمیشہ قائم رہے گا؟ زور سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی بھیا، رحمت حق بہانہ می جویت۔ ایک معمولی سی ادا کو بھی اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس کی نجات کا سامان بنا دے گا۔ معمولی بات بھی مگر اسے پسند آنا، ایک معمولی ادا کبھی اس کی نجات کا سامان بن سکتی۔ 6 حفاظ کرام ہماری نجات کا سامان اللہ چاہے تو یقیناً بن جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم یہ بچے آنے والے دور میں امام بنیں گے، عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، مفتی بنیں گے، محدث بنیں گے، مسجد سنبھالیں گے، محلہ سنبھالیں گے، قوم کو سنبھالیں گے، اللہ کو معلوم۔ مگر اتنا ضرور ہے سب سے پہلے اپنا ایمان سنبھالیں گے، اور اپنے ایمان عقیدے کے ساتھ اپنے گھر والوں کا، اپنے محلے والوں کا ایمان عقیدہ سنبھالیں گے۔ اس سے بڑی دولت کیا چاہیے آپ کو؟ یہ گلشن مدینہ آپ کو دے رہا ہے۔
اللہ اس مدرسے کو ہمیشہ سدا بہار بنائے، اس کو دوام عطا فرمائے، اس کے فیضان کو ہمیشہ جاری فرمائے۔ اب تیسری مرتبہ ہم بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے، اصل مضمون کی طرف آ جائیں گے۔ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر حضرت مولانا مفتی محمد عبد القدیر صاحب، عزیز القدر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب، ان حضرات کے ذہن میں الہام ہوتے رہتا، اچھی اچھی باتیں ڈالی جاتی رہتی ہیں۔ آج کے ہمارے اس اسٹیج پر 5 پنجتن پاک کا صدقہ تقسیم کرنے کے لیے موجود ہیں، جس میں سے ایک خوشبودار پھول کو آپ نے سونگھا اور اپنے دل کو باغ باغ کیا۔ میری مراد میرے برادری گرامی پیر طریقت عامل شریعت حضرت مولانا الحاج محمد عتیق الرحمن صاحب قبلہ نے شاندار آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا۔ میں کسی وجہ سے تاخیر سے آیا، ان کا خطاب نہیں سن سکا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا دل باغ باغ ہوا۔ اگر میں رہتا نا، میں اپنا ٹائم بھی ان کو دے دیتا تھا۔ اتنی پیاری تقریر کرتے ہیں، اور اس کے بعد تم بے فکر رہو، خطیب تلنگانہ پر آپ کی نظر ہے، میری بھی نظر ہے ان پر، مگر ان کی ہم سب پر نظر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کے پرمغز بیان سے پھر اس کے بعد شہزادہ صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بھی خصوصی خطاب ہے، پھر حضرت علامہ غوث محی الدین صاحب قبلہ ہے، ان کا بھی اپنا ایک مخصوص انداز سے خصوصی عنوان ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے سب کو عنوان دے رکھا ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے، ان حضرات نے حکم دیا کہ تم تھوڑی دیر ذکر و دعا، ماہ رمضان کی آمد ہے، کیا کرنا چاہیے ہم کو، استقبال کیسے کرنا چاہیے، الگ الگ عنوان سب کو دیا گیا ہے۔ مجھے ان حضرات نے خواہش ظاہر کی، اگر ہو سکے تو کچھ دیر تو بھی علم و عمل کے ذکر و دعا کے محبت کے پھول ہمیں دے دا۔ میں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ذکر و دعا کیا ہے، ذکر کیا ہے، دعا۔ ذکر کا معنی آتا ہے یاد کرنا۔ کس کو یاد کرنا؟ آپ مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں، اللہ کو یاد کرنا۔ ماشاءاللہ آپ بالکل بیدار ہیں۔ آپ اللہ کو یاد کرنا یہ ذکر الہی ہے۔ یاد اس کو کیا جاتا ہے جو یاد کے قابل ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی دنیا میں ہوتے ہیں وہ اگر یاد آ گئے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامنے آ گیا تو بولتے کیوں آیا سامنے، اور جن سے محبت ہوتی ہے انسان اسے یاد کرتا ہے، غائبانہ بھی حاضرانہ بھی۔ ابھی اس وقت ہم فقیہ اسلام حضرت علامہ مفتی عبد الحلیم صاحب قبلہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ پیری مریدی الفاظ میں ہے، ہمارے ایمان عقیدے کی سلامتی کا سامان بن کر آئے تھے وہ یہاں پر، یہاں تشریف لائے۔ آج ہم جو ان کو یاد کر رہے ہیں، یہ حضرت کو یاد کرنا ہمارے اپنے فرائض میں سے۔ تو بندہ بندے کو یاد کرتا ہی ہے، بندہ بندے کو یاد کرے یہ بڑی بات نہیں، بندہ اسے یاد کرے جس نے پیدا کیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور جب وہ یاد کرتا ہے، زبان سے یاد کرے، دل سے یاد کرے، یاد کرنے کے جو بھی طریقے ہیں، اس کی یاد پر لمحہ لمحہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ کوئی مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کا معنی آتا ہے بلانا، پکارنا۔ بندہ پکارے، رب کو پکارے، رب کو یاد کرے، رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرے، عرض کرے، التجا کرے، گزارش کرے۔ تو گویا ذکر و دعا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ بندہ اگر ذکر و دعا کرتے کرتے زندگی گزارنا شروع کرے، عجب نہیں اس کا جنتی ہونا دنیا ہی میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔
آپ کو اور ہم کو ذکر و دعا کی اہمیت سمجھنے کے لیے آپ اندازہ لگا لیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو۔ اے میرے بندو، تم مجھ سے دعا کرو۔ ذرا آپ دیکھو اللہ کی رحیمی دیکھو، کریمی دیکھو، ستاری دیکھو، غفاری دیکھو، بندوں سے کس قدر محبت فرما رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا علماء تم مجھ سے دعا کرو، حاجیوں تم مجھ سے دعا کرو، سادات تم مجھ سے دعا کرو، شہزادوں تم مجھ سے دعا کرو، میرے مخصوص بندو اولیاء تم مجھ سے دعا کرو۔ نہیں نہیں نہیں، تم عالم ہو کہ غیر عالم، تم شہری ہو یا بیرون شہر، دیہات کے رہنے والے ہو، مشرق کے ہو کہ مغرب، شمال ہو کہ جنوب، تم کہیں کے رہنے والے ہو، تم میرے بندے ہو نا، ادعونی مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو۔ رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو، یہ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو۔ اس کے بعد ایک جملہ، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی عمل خیر کریں، رب نے کہیں وعدہ نہیں فرمایا میں تمہارا یہ عمل قبول کروں گا، تمہارا یہ عمل میری بارگاہ میں مقبول ہے، نہیں 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 نہیں، مگر ایک دعا ہے۔ رب فرماتا ہے ادعونی، تم دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ زور سے آواز آنا چاہیے، میں قبول کروں گا، یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، میں دعا قبول کروں گا۔ کتنی بڑی بات رب نے فرمائی۔ بندہ بندے کو آواز دے، بندہ آواز نہ دے تو بولتا یار سنتا نہیں کیا؟ رب وہ ایسا نہیں ہے، تم جہاں بھی جس لمحے بھی اسے یاد کرو پکارو وہ ضرور سنتا ہے۔ یقیناً ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کا اثر ظاہر ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے میں کب سے دعا کروں، میری بیماری جاری نہیں، میرا قرضہ اتر رہا نہیں، میری پریشانی دور نہیں ہو رہی، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا، ادعونی ایک کام بندوں کو دیا گیا، میرے بندو تمہارا کام تم کرو، تمہارا کام دعا کرنا ہے اور رب کا کام قبول کرنا ہے، تو تم تمہارا کام کرو، رب اپنا کام کرے گا، اس کا وعدہ ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین دعا قبول کر لیتا ہے مگر اس کا اثر بعد میں ظاہر کرتا ہے۔ کبھی ہم نے 1 روپیہ مانگا ہے، اللہ تعالیٰ 2 روپیہ دینا چاہتا ہوگا، ہم نے 1000 روپیہ مانگے ہیں، اللہ 2000 دینا چاہتا ہوگا، ہم نے چھوٹی نعمت مانگی ہوگی، اللہ بڑی نعمت دینا چاہتا ہوگا، ہم کو پتہ نہیں۔ کبھی جب وہ نعمت ملتی ہے تب ہم کو احساس ہوتا ہے اچھا وہ نعمت اس وقت نہیں ملی، اس وقت ملی ہوتی اتنا ہی ملتی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے تاخیر کیا اور تاخیر کے بعد اتنا دیا، میرے مالک تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ بندے کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو اندازہ کرنا چاہیے ہمارے مذہب میں دعاؤں کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے، اتنا اہتمام کیا گیا، اتنا اہتمام کیا، قدم قدم پہ دعا، قدم قدم پہ ذکر، قدم قدم پہ ذکر، قدم قدم پہ دعا۔ آپ بول رہے ہیں کیا بول رہا بھائی؟ ہم سوتے نہیں سوتے؟ کون بھی نہیں بول رہے نہیں سوتے کر کے؟ نہیں سوتے ہم لوگ، سوتے وقت کیا کرتے؟ دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں، نہیں انومو نہیں اموتو، انومو کا معنی آتا میں سو رہا ہوں، اموتو کا معنی آتا میں مر رہا ہوں۔ کون تو مرتا سوتا، بولتے سب سو رہے مگر دعا یہی پڑھ رہا ہوں، اللہم بسمک اموتو و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیری نام سے زندہ ہوں گا، حالانکہ ان سو رہا ہوں۔ پھر یہ بولنا چاہیے میں سو رہا ہوں، صبح اٹھوں گا تیری نام سے اٹھوں گا، بیدار ہوں گا، نہیں نہیں نہیں، گویا سونا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ جیسے آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی جو شکل رہتی ہے وہ سنتا نہیں، اس کے سامنے کوئی گالی دے اس کا جواب نہیں دیتا، اس کے سامنے آپ کچھ بھی بولو کچھ کرو تو وہ مردے کی طرح ہوتا ہے، گویا وہ زندہ تو ہے مگر مردے کی طرح ہو گیا۔ اب بندہ بھی سونے کے بعد مردے کی طرح ہو جاتا ہے، اسی لیے النوم موت الصغر کہا گیا، سونا بھی نیند کرنا بھی گویا چھوٹی موت ہے۔ اب ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہماری ماؤں نے، دادیوں نے، نانیوں نے، گھر کی بڑی بڑی عورتوں نے بچپن میں جو عادت ڈالی تھی، سو جا سو جا سو جا، گا لگا کے نہیں سلاتی تھی، وہ لوری دے کے نہیں سلاتی تھی، کلمہ پڑھا کے سلاتی تھی، اس یقین کے ساتھ اللہ میں تیرا نام، تیرے حبیب کا نام اس کو پڑھا کے سلا رہی ہوں،
اگر خدا نہ خواستہ یہی سونا اس کا آخری سونا ہو گیا تو پھر اس کا سونا تانبا پیتل نہیں، حقیقت میں سونا بن جائے گا۔ بیٹا ماشاءاللہ اب سب کو جوش آ گیا، ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب ختم کروں نا، جب آخری مرتبہ نعرہ لگا دینا، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے ہم سب اس طرح ذکر کر کے سو جائیں، رات میں سونے سے پہلے توبہ و استغفار کر لیں، اللہ جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کہنا تھا کہہ لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا میں کر لیا، میرے مالک مجھے معاف فرما دے، نماز چھوٹی ہے میں توبہ کر رہا ہوں، نماز قضا کروں گا، کل سے پابندی کروں گا۔ روزانہ رات میں سونے سے پہلے اس طرح ذکر کر کے دعا کر کے سو جانا چاہیے، اس یقین کے ساتھ اگر زندہ ہوا کل پھر رب کی حمد بیان کروں گا، ذکر کروں گا، دعا کروں گا۔ اور اگر یہی سونا آخری سونا ہو گیا تو میں کلمہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے دعا کر کے ذکر کر کے مر گیا، اور پھر میں قیامت میں اٹھا تو پھر نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے بیدار ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم کو ہمارے پیغمبر کی ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان صبح جب اٹھتے ہی انگڑائی لیتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، اس کے بعد جاتا ہے طہارت کو، یہ عام طور پر انسانی فطرت ہے۔ جی ہمارے پیغمبر نے فرمایا اٹھتے ہی سب سے پہلے زبان کھلے اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور، دعا سکھائی ہے ہمارے پیغمبر نے، ذکر کرنا سکھایا، بیدار ہوتی سب سے پہلے حمد الہی بجا لانا، میرے مالک تو نے سلا دیا تھا، اگر سلا دیتا ہمیشہ کے لیے سلا دیتا، مگر تیرا شکر ہے تو نے پھر سے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے زندگی دی جبکہ اس نے مجھے سلا دیا تھا، موت کی آغوش میں پہنچا دیا تھا، اور یقیناً ایک نہ ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو گویا زبان صبح کھلتے ہی سب سے پہلے ذکر الہی اور دعا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ گئے طہارت خانے کو۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے مسلمانوں، طہارت خانے کو یوں نہیں جانا، آداب سکھائے، شرائط سکھائے، طریقہ سکھایا۔ جب لیٹرین میں جاؤ، باتھ روم میں جاؤ تو پہلے سیدھا پیر نہیں بایاں پیر داخل کرو، اور جاتے جاتے یوں مت جانا، دعا پڑھ کے جانا، دعا پڑھ کے جانا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یوں چلے گئے، آپ طہارت سے فارغ ہو کر باہر آئے، یوں مت جانا، پھر دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی۔ آپ باہر نکلے، آپ پھر آئے، وضو کر لیے، وضو کرنے سے پہلے پھر دعا پڑھو، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھو، وضو کرنے کے درمیان دعا پڑھو، پھر آپ آئے دسترخوان پہ بیٹھے، یا آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد میں یوں نہیں گھسنا، پہلے پھر دعا پڑھنا، پہلے نبی پر درود پڑھنا، پھر نبی پر درود پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے مسجد میں جاؤ، الحمدللہ۔ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، قدم قدم پہ ذکر و دعا کر رہے ہیں، آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، حضور پر آپ نے درود و سلام بھیجا، اس کے بعد آپ داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو ہم کو تاکید کی دعا کرو۔ آپ مسجد میں کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی ذکر و دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو باغسل کر کے، باوضو کر کے، باادب کر کے مسجد میں بلایا گیا، آپ باغسل باوضو باادب ہو کر مسجد میں آ رہے ہیں ذکر و دعا کرنے کے لیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حضور آئے، اللہ اکبر نہیں بولتے، آپ کو پوری طرح قبلے کی طرف منہ کرنا ہوگا، نیت پڑھنی پڑے گی، انی وجہت بھی پڑھنا پڑے گا، نیت بھی کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر، نعرے تکبیر جو آپ لگا رہے نا وہی اللہ اکبر ہے۔ آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی، اب پھر اس کے بعد نماز میں ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر سکون سے آپ اتحیات میں بیٹھے، یہ تمام آپ نے ذکر کر لیا، ذکر کر لیا، ذکر کر لیا۔ پورا ذکر کرنے کے بعد اب نبی پر درود پڑھ، السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ، نبی پر درود پڑھنے کے بعد آپ پھر دعا کر۔ نماز میں دعا رکھی گئی، نماز میں دعا رکھ کر، دعا سے پہلے ذکر رکھ کر یہ بتا دیا گیا ذکر و دعا کوئی معمولی بات نہیں، نماز میں بھی ذکر و دعا رکھ دیا گیا۔ امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیا، اس کے بعد بات چیت نہیں، ہنسی مذاق نہیں، باہر جانا نہیں، دوڑ دھوپ نہیں کرنا، پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر نبی پر درود پڑھ، پھر ذکر کر، پھر اس کے بعد درود کے بعد دعا مانگ، دعا ہی دعا ہے۔ آپ پھر مزے سے باہر نکلے، دوست ملا، السلام علیکم، یہ کیا ہے السلام علیکم؟ جی یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ السلام علیکم کا معنی اللہ تجھے سلامت رکھے، کتنی پیاری دعا ہے۔
پھر مسلمان کو تعلیم دی گئی کہ تو جیسی السلام علیکم بولے گا تیرے بھائی کو بھی سبق سکھا دیا گیا، تو ادھار مت رکھ لینا، تو بھی وعلیکم السلام بول دینا، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، یعنی قدم قدم پر دعاؤں کا اہتمام۔ آپ پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، یوں اٹھایا کھایا ایسا نہیں چلے گا، آپ کو دعا پڑھنی پڑے گی۔ پھر آپ نے کھانا کھا لیا، ہاتھ دھو لیے، پوچھ لیے، چلتے بنے، ایسا نہیں، دعا پڑھنا پڑے گا، کس خدا نے تجھ میں کھانا کھلایا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، اس طرح کوئی مقام ایسا نہیں ملے گا جہاں ذکر و دعا نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ قدم قدم پر ذکر و دعا کرنا چاہیے، دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست نے فون کیا، حافظ صاحب میرے کو کیسا کیسا کچھ ہو رہا۔ کیسا کیسا کچھ ہو رہا؟ کیسا کیسا کچھ ہو رہا کیا مطلب؟ نہیں کیسا کیسا کچھ ہو رہا، نہیں کیا مطلب، الفاظ میں وہ ادا نہیں کر پا رہا۔ نہیں میں وہاں پرسوں جو ہے جا رہا تھا، جڑ چلے کے پاس سے میری لہاری جا رہی تھی، میں لہاری ڈرائیور ہوں، میں وہاں اتر کے ایک نمبر کے لیے گیا، کیا بھی نہ کو سمجھو صاحب، میں کہا کہ ذرا طہارت سے نہیں رہتا ہوں، دیکھو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو یہ تو بولو نہیں سمجھ میں آ رہی، سمجھ میں آ رہی تو وہ تو بولو۔ ان کیا بولا تمہیں کیا بھی نہ کو سمجھو صاحب، میرے کو ذرا طہارت کرنے کی عادت نہیں ہے، میں اترا ایک نمبر کے لیے، اس کے بعد جو ہے فارغ ہوا اور میں طہارت کیے بغیر وہ اٹھ کے جا رہا تھا، سامنے سے اچانک میرے سامنے سے ایک سفید چولی اور ایک سفید ساڑی پہن کر، بالاں کالے کالے لمبی ایک عورت میرے سامنے سے یوں گئی، دیکھ تک میں بچک گیا۔ دیکھو جب سے میرے کو کیسا کیسا کچھ ہو رہا، کیسا کیسا کچھ ہو رہا، کیسا کیسا کچھ ہو رہا۔ مجھے فوراً یاد آ، کاش اگر ہمارے نبی کے حکم کے مطابق دعا پڑھ کے گیا ہوتا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ان دونوں سے اس کی سیفٹی ہو جاتی، حفاظت ہو جاتی، اس کا بگڑتا نہیں، پھر ان طہارت کر لیتا، کلین ہوتا، پاکیزہ ہوتا۔ تو پاکیزہ مخلوق کو ناپاک ستانے کی کوشش کر کے بھی ناکام رہتی۔ میں کیا بولا؟ پاکیزہ آدمی کو ناپاک چیز ستانے کی کوشش کرتی ہے، پھر بھی ناپاک کامیاب نہیں ہوتا، ناپاکی کامیاب نہیں ہوتی، کوشش کرتی ہے۔ اگر ہم پاک رہے، ہمارا وجود پاک رہا، اچھا میں اس کو آسان لفظ میں کہوں، ایسا اگر ہم پاکیزہ رہے، جانے سے پہلے دعا پڑھ کے پھر واپسی میں دعا پڑھ لیے، ہم پاکیزہ رہے تو شیطانہ رقصاں بھوتان نہیں لگتے۔ اچھا آپ سبحان اللہ بول رہے، مطلب ایسی زبان میں بول تو جلدی سمجھ میں آ جاتا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی چاہتا مجھے شیطان لگ جائے، بھوت لگ جائے، کرا کری ہو جائے، جادوگری اور سفلی گری، لوگ جادوگر اور سفلی گر تو شباب پر ہے، جگہ جگہ سب کر رہے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے آپ کسی حفاظت ہو، آپ چاہتے ہیں نا آپ کو یہ دعائیں پڑھنا پڑے گا۔ جب دعائیں پڑھتے ہیں نا، ان دعاؤں کی برکت سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ بارش آسمان سے برس رہی ہے، ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ ہم اگر بارش سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ بارش روک، چھتری لے کے تمہیں چلے جاؤ، چھتری تمہارے ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو ہم چھتری کی وجہ سے بارش کو نہیں روک رہے، ہم بارش سے ہم بچ رہے۔ ایسے ہی دنیا میں پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں، کیسی کیسی پریشانیاں، کیسی کیسی مصیبتیں، ان سب کی بارش ہوتی ہی رہتی۔ اگر ہم سیفٹی چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، ذکر و دعا مضبوطی سے دامن تھامے رہنا پڑتا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ مصیبتیں اپنی جگہ، چھتری کے اوپر سے پانی اپیش گر جاتا، ہماری حفاظت جیسے ہوتی نا، ویسے ہی ہماری ان بلاؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے مکان سے صبح نکلو تو درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے نکل جاؤ، نہ راستے میں رکاوٹ ہوگی، نہ کاروبار میں رکاوٹ ہوگی۔ دکان کھولتے وقت بسم اللہ پڑھ کے پھر درود پڑھ کے کوئی معمولی سی دعا، چھوٹی سی بھی دعا پڑھ لیں گے، کچھ نہیں تو یا رزاق، اے رزق دینے والے، یا فتاح، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، اگر آپ اتنے بھی دعا پڑھ کے دروازہ کھولیں گے تو رحمتوں کا، برکتوں کا صدور اور نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جنرل ٹاپک ہوئی، اس کو عام دنوں میں کرنے سے یہ فائدے ہیں، تو رمضان المحترم میں کرنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو آنے والا جو موسم ہے وہ ذکر و دعا کا موسم ہے، سیزن ہے مسلمانوں کا۔
جب بندہ اس طرح دعائیں کرتے رہتا ہے تو اس کے بعد اس کی سیفٹی ہوتی ہے، اس کا ایمان عقیدہ محفوظ ہوتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی دنیا اور آخرت بھلی ہوتی ہے۔ ایک حصہ دوسرا یہ بھی ہے، ایک تو خود دعا کرتے رہنا چاہیے، دوسری بات دعا کراتے بھی رہنا چاہیے۔ اماموں سے، مؤذنین سے، علماء سے، سادات سے، مشائخ سے، بوڑھوں سے، اپنے بزرگوں سے دعا کراتے بھی رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی دعا امی جان گھر میں ہے، دیکھو ذہن میں یہ نہیں لانا انہوں کیا عالمہ کیا انہوں مفتی کیا ہمارے امی ان پڑھ جی کیا بھی نہیں آتا، اے دیوانے ان پڑھ مت بول، تیری ماں ہے وہ، تیرے لیے تیری ماں کے قدم کے نیچے اللہ کے پیغمبر نے جنت رکھی ہے، جنت۔ تو معمولی مت سمجھ، اگر ماں نے دعا کر دیا عجب نہیں، ساری زندگی اس کی خوشگوار گزر جائے گی۔ ماں کی دعا معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی دعا ہوتی ہے۔ اور کوئی معمولی بات مت سمجھو باپ کی دعا کو بھی، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، مگر اللہ نے دونوں کی دعا میں غیر معمولی اثر رکھا، چونکہ ہر ماں اور باپ کو اولاد سے جتنا پیار ہوتا اس کے بعد ہی کسی اور کو اتنا پیار اور محبت ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرا بیٹا سلامت رہے، میرا بیٹا ہر طرح کاروبار میں ترقی کرے، ہر جگہ اس کی زندگی خیر و عافیت سے گزر جائے۔ تو ماں باپ کی جب تک دعا نہیں رہتی پتہ نہیں کب قدم ڈگمگائیں گے، کب مارا جائے گا نہیں معلوم۔ اس لیے بہترین دعا اپنے ماں کے قدم چوم کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی دعا اگر سلامت رہی تو ہم تم سلامت رہیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی کہاں تو ہماری اماں کا انتقال ہو گیا رہا، تو اگر انہوں دنیا میں نہیں رہے تو کیسا کرنا، قبرستان جانا با، پائنتی کو جا کر بیٹھنا، کچھ ذکر کرنا، درود پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، پھر وہاں سے قدم چوم کے امی کے واسطے وسیلے سے دعا کرنا، تب بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لفظ امی پر مجھے یاد آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ کی امی، اگر تم اجازت دو تو میں بولوں نہ تو میں بیٹھ جاؤں۔ نہیں پیچھے والے نہیں بول رہی یار، شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو، ذرا زور سے بلند آواز سے درود پاک پڑھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ پیچھے والوں کی آواز ہونا، ورنہ پھر میں دعا کروں گا اللہ جو لوگ نہیں بول رہے تو گواہ رہنا یہ تیرا ذکر نہیں کر رہے، اور جو بول رہے فرشتوں ان کا نام نوٹ کر لو۔ اس لیے سب مل کے بلند آواز سے درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر میں اپنے رب کی تعریف اپنی زبان سے نہیں کیا تو میری زبان کس کام کی؟ سوچو آپ سبحان اللہ بولنے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، شرما رہے آپ، اپنے رب کا نام لینے کے لیے آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، پھر بولتے ہیں ہمارے اندر رحمت نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، مانگنے کو ہم کو شرم آ رہی۔ ہم سب کو چاہیے زور سے سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنا مقصد ہے، اس کا ذکر کرنا مقصد ہے۔ زبان پر جتنا زیادہ ذکر رہے گا اتنی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ تو وہ فرماتے ہیں کنت ادعو الی الاسلام، میں روزانہ میری امی کو تقریباً اسلام کی طرف بلاتا تھا، امی اسلام قبول کرو، وہی مشرکۃ، اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھی، ابھی اسلام نہیں لائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ مسلمان بھی، صحابی بھی، جنتی بھی، ماں ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، اور وہ اپنی ماں کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، کدھر؟ اسلام کی طرف۔ جو سنے وہ بول رہے ہیں، جو نہیں سنے پھر ایک مرتبہ بولتا ہوں، کنت ادعو امی الی الاسلام، میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا۔ کس کی طرف؟ حضور کی طرف نہیں، اسلام کی طرف بلاتا تھا۔ جب میں یہ ٹکڑا پڑھا مسلم شریف میں سوچ میں پڑ گیا، کنت ادعو الی الاسلام، کنت ادعو الی الایمان میں کیا فرق ہے؟ میں ایمان کی طرف بلاتا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا میں اسلام کی طرف بلاتا تھا۔ ایسا لگتا ہے ایمان اسلام کیا تو دونوں الگ الگ ہے، کیا ایک ہی ہے؟
پھر بزرگوں کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے سے انہوں نے وضاحت کر دی، جناب ایمان اور اسلام کبھی کبھی دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایمان بول کر اسلام، اسلام بول کر ایمان مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایمان الگ اسلام الگ، دونوں کو الگ الگ معنی میں لیا جاتا ہے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا دل سے اقرار کرنا، یقین کرنا، زبان سے اعلان کرنا، یہ ہے ایمان۔ اس کا تعلق دل سے، باطن سے۔ ظاہری اداؤں کا نام یہ اسلام، ظاہر میں شکل، صورت، داڑھی شریف اور ظاہری لباس، یہ اسلام۔ اسلام دکھتا، ایمان نہیں دکھتا، اسلام ظاہر میں، ایمان باطن میں۔ مجھے اس ٹکڑے پر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھے نہیں سمجھ میں آیا تو بھی سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ اللہ کی سرتابہ قدم، سر سے پاؤں تک حضور کی ذات کو انہوں نے مراد لیا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی شان ہے ہمارے پیغمبر، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان یعنی ان جیسا انسان دنیا میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو توجہ ہے، قرآن تو زور سے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آپ نے بار بار سنا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں کہا، قرآن تو اسلام بتاتا ہے انہیں کیوں نہیں کہا؟ قرآن تو اسلام بتاتا ہے انہیں، ایسا نہیں کہا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں اسلام کی طرف بلاتا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان و اسلام جی کچھ فرق ہے؟ جی ایمان کا تعلق باطن سے ہے نا، حضور کی محبت دل میں ہوتی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اسلام ظاہر میں ہوتا ہے، ظاہری چیز کو دیکھ کر لوگ حکم لگاتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں اسلامک کنٹری۔ آپ فرزندان اسلام ہیں، فرزندان ایمان کوئی نہیں بولتا آپ کو، اسلامی بھائی بولتے ہیں، ایمانی بھائی نہیں بولتے، اس لیے کہ ایمان اندر رہتا، وہ دکھنے میں نہیں آتا، وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، جو دکھنے میں آ رہا وہ اسلام ہے۔ آپ اور ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلایا، کیوں؟ ہماری امی کبھی ایک مرتبہ بھی حضور کے ظاہر کو دیکھ لے گی، مجھے یقین ہے دیکھے گی اسلام، نصیب ہوگا ایمان۔ حضور کو تو دیکھ لے، حضور کی ظاہری خوبصورتی اور خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے ایمان کی دولت نصیب نہ ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کنتو ادعو الی الاسلام، میں امی کو اسلام کی طرف بلاتا تھا۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، امی بھی سنتی تھی فتأبا، انکار کرتی تھی، نہیں میں اسلام نہیں قبول کروں گی۔ جی ایک دن فرماتے ہیں ایک دن میری امی نے ایسی بولی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، دیکھ تو اپنے پیغمبر کی طرف مجھے مت بلا رہے ہیں اسلام کی طرف، اور انہوں نے حضور کی شان میں کوئی بکواس کر دی۔ اگر یہ کہتی میں اسلام نہیں لاؤں گی، سوال کا جواب صحیح ہے، بلا رہے اسلام کی طرف اور وہ گستاخی کر رہی حضور کی شان میں، یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ ہے اسلام یہ مان بولے تو حضور کچھ بولنے کا۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی شاید، تو گویا وہ حضور کی شان میں گستاخی کر کے اسلام ہی کو برا بھلا بول رہی ہے، بلا رہے اسلام کی طرف گستاخی کر رہی ہے حضور کی شان میں۔ اے مسلمانوں ہمیں معلوم ہو گیا ایمان اسلام ایک کچھ نہیں، کبھی ایک کبھی الگ۔
اگر دو معنی میں لیا جائے تو دو دو نوعیتیں شکلیں الگ الگ بنیں گی، اور اگر ایک ہی معنی میں لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، مگر اس کی بھی کچھ الگ الگ صورتیں وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں کو دعوت دی، بلایا، امی اسلام کی طرف آؤ۔ ایک دن ماں کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے میری زبان پر وہ جملہ لانا اچھا نہیں لگتا، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا چلو اب حد ہو گئی، اب میں ذکر و دعا سکھانے والے پیغمبر کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اب تک مجھ سے جو ہوا میں نے کیا، اب میرے بس کی بات نہیں ہے، اب اس بات کا ذکر حضور کی بارگاہ میں کروں گا، دعا حضور کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وانا اب کی، میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا یا رسول اللہ روزانہ ماں کو بلاتا ہوں مگر وہ انکار کرتی ہے، اور آج آپ کی شان میں ایسا جملہ بول دیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اے اللہ کے پیغمبر، کیا میری ماں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے؟ کیا میری ماں نہیں سدھر سکتی؟ کیا میری ماں آپ کی کنیز نہیں بن سکتی؟ آپ اللہ واسطے ذرا سا اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا دو نا، کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا نا، یا رسول اللہ آپ ذرا اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا دو نا۔ حضرت ابو ہریرہ کو معلوم ہے اگر نبوت والے ہاتھ اٹھے میری امی بھی جنت تک اٹھتی چلی جائے گی۔ یا رسول اللہ ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دو نا، یہاں تک کہ اللہ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا اور میری ماں کے مقدر میں ہدایت مقدر کر دے گا۔ حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے، مسلم میں یہ کلمات ملتے ہیں اللہم اہد ام ابی ہریرہ، بس اتنی سی دعا ہے، 4 لفظ، اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت عطا فرما، بس اتنی، ابھی ہاتھ اٹھائیں ابھی حضور، اتنا ہی جملہ کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھ نہیں سکے وہاں پر، اٹھے اور جانے لگے۔ ابھی آگے حضور کون کون سی دعا کرنے والے ہیں نہیں معلوم، اتنا سا جملہ سنا اور فوراً جانے لگے۔ ابو ہریرہ کہاں؟ کہا مستبشرن، امی کو جنت کی بشارت سنانے جا رہا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ بھی، ذکر خدا بھی، اور دعائے نبوی بھی، اجابت بھی، خوشخبری جنت کی سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نکلے، یہاں سے ایک ذہن ملا، نبی کی شان کیا ہوتی؟ جب بھی نبی کی زبان سے جو دعا نکل جائے، جس کے لیے جہاں جو دعا نبی کرے فوراً بارگاہ سمدیت میں قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ الفاظ میں ادھر زبان سے نکلی دعا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ اجابت کا معنی آتا ہے قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ خوشی خوشی میں جھومتے ہوئے دوڑتے ہوئے مکان کی طرف چلے۔ وہ فرماتے ہیں میں مکان کے پاس آیا امی کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ امی مبارک ہو، حضور نے دعا کر دی ہے، یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئے، ابھی امی کو دیکھے نہیں، دعا بھی سنائے نہیں، بولے بھی نہیں، مکان کے قریب آئے۔ فرماتے ہیں میں مکان کے قریب آیا، دستک دیا، مکان کے دروازے پر آواز دی، اندر سے آواز ہے علیکہ مکانک یا ابا بکر یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ذرا چپ، ذرا ٹھہر، میں غسل کر رہی ہوں، میں نہا رہی ہوں، ذرا رک جا بیٹا۔ حضرت ابو ہریرہ خوشخبری سنانے کے لیے جتنے زیادہ بے چین تھے، ادھر ادھر دعا نکلی اور فوراً خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی، مجھے دربار رسول میں جاننا ہے، میں ناپاک نہیں جا سکتی، پاکیزہ ہستی کی زیارت نصیب ہونے والی ہے۔ یہاں انہوں نے غسل کا انتظام کر لیا، ابو ہریرہ آنے تک انہوں نے غسل خانے میں نہانا بھی شروع کر دیا۔ اندر سے آواز آئی بیٹا ذرا صبر سے کام لو، میں غسل کر رہی ہوں، میں غسل کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں انتظار کرنے لگا، دیر ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جلدی جلدی کپڑے پہنے، اور اس کے بعد جلدی میں دروازہ جب کھلا، آہا، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ بے شک اپنی جگہ، میرے اپنے الفاظ میں اس کو میں یوں بیان کر سکتا ہوں، جب انہوں نے دروازہ کھولا، جب تک رب نے ان کا دل کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ دروازہ کھلا،
دروازہ کھلا. ایک جملہ میں حضرت ابو ہریرہ کا لینا چاہتا ہوں. وہ عاجلہ، اتنی جلدی تھی امی کو خوشخبری مجھے سنانے کی. میں گیا تھا خوشخبری سنانے کے لیے، مجھ سے پہلے میری امی بشارت سنانے کے لیے. بیٹا میں وہ نہیں جو پہلے تھی. یہ خوشخبری سنانے کے لیے جس پیغمبر کے مقدر سے تو ان کی دعا سے، ان کی صدقے میں تو ان کا غلام بنا، میں بھی انہی کی کنیز بننے جا رہی ہوں. یہ میرے اپنے الفاظ میں. مگر حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ کا میں پہلے خلاصہ بیان کروں. میری امی اتنی جلدی دروازہ کھولی، دیکھا تو میری امی کے سینے پر دوپٹہ بھی نہیں تھا. اتنی جلدی تھی ان کو، اتنی جلدی تھی. شرٹ پہنی بھی تھی، شلوار پہنی بھی تھی، جلدی میں دوپٹہ پہننا بھول گئی. جلدی دروازہ کھول کے میرے بیٹے کو خوشخبری سنا دو. یہ بھی خوشخبری سنانے کے لیے بے چین ہے اور وہ بھی خوشخبری سنانے کے لیے بے چین ہے. میں یہاں چلتے چلتے تھوڑا سا ایک ذہن دینا چاہتا ہوں. میرے خیال سے یہاں پر مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوں گی. ہمارے دکن میں کچھ چیزوں نے ہم نے غیروں سے لے لیا ہے. بہت ساری چیزیں ہماری غیروں نے لے لیا ہے. ان میں سے ایک چیز مسلمان عورتیں ہیں، کاش یہ چیز ان کو معلوم ہو جائے اور اصلاح ہو جائے. ابھی بھی بعض عورتیں ساڑی اور چولی پہنتی ہیں. ادھر پہنتی کہ نہیں پہنتی مجھے نہیں معلوم. بہت دیر سوچ رہے نا. اب جیسے انہوں امریکہ گئے ہیں، وہاں دیکھو آپ کو بولتے میرے کو بھی یہاں پہنتے نہیں پہنتے. ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو حضرت ابو ہریرہ کی امی کے لباس کا صدقہ عطا ہو جائے. یہ لباس ہمارا نہیں، مذہبی لباس نہیں. ہمارے پیغمبر کی کنیز بننے کے بعد یہ اسلامی لباس نہیں ہوتا. خاتون جنت کا لباس پہنو، ازواج مطہرات کا لباس پہنو، ان کا لباس پہنو جن کا لباس پہنتے ہی جنتی خاتون معلوم ہو جائے. آج مائیں بہنیں یہ وعدہ کر کے جائے، آج سے نہیں کل سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لباس ہم اتار دیں گے اور اسلامی لباس پہنیں گے. شرٹ اور شلوار اسلامی لباس ہے. اور ابھی سے تم نیت کر لو، عجب نہیں اگر آج رات میں یہ دعا یہ نیت قبول ہو گئی تو عجب نہیں دیکھے دیکھے تک مدینے سے بلاوا آ جائے. ان کی بارگاہ میں بہت بے نیازی ہے. کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے وہ پھر قبولیت کے پھول برسائے جاتے ہیں. یہاں کی خاتون تھی نا مولانا عبدالقدیر اور مولانا عبدالکریم کی امی، پتہ نہیں کتنی عورتیں ابھی تک بارگاہ نبوی میں جا کر آئی ہیں. خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہوا. ان کی امی بھی گئی تھیں. پچھلے سال ماہ رمضان کا واقعہ ہے، بیمار ہو گئیں، علاج چلتا رہا. اور کیا بیماری ہو بھی مدینے کی بیماری ہے. سبحان اللہ، کیا بیماری ہے، مدینے کی بیماری لگی ہے. سارے حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو جب وقت ہو جاتا ہے ان کا پاسپورٹ اور ویزا کی بنیاد پر ان کو باہر کر دیا جاتا ہے اور ان کو واپس آنا ہی پڑتا ہے. ان کا بھی ٹائم ہو گیا مگر آ نہ سکیں. ظاہری طور پر بیماری سبب بن گئی. اور کہاں؟ مدینے میں بیمار. سبحان اللہ. آپ یقین جانیے، اللہ خوب جانتا ہے، میں اعتکاف میں تھا، مجھے بتایا گیا تو میرا دل کر گیا، دیکھ با اعتکاف توڑ، پہلے جا بیمار پرسی کر. میرے اعتکاف کی قضا کر سکتا ہوں، پتہ نہیں اس اللہ والی کی اگر دعا نکل گئی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. پردیسی زندگی میں ہیں، مولانا عبدالکریم اکیلے ہیں، پتہ نہیں کیا حالات سے گزر رہے ہیں. یہاں تک مجھے یقین کہ میری عبادت میں وہ وزن نہیں جو اس بندی کی عیادت میں اثر ہے، چونکہ حضور کا حکم ہے. مگر اس سے پہلے کہ میں اعتکاف توڑ کے جاتا خوشخبری سنا دی گئی، نہیں بہتری ہے، بہتری ہے. یقیناً وہاں جانے کے بعد کوئی بھی بدتر نہیں رہتا، بہتری ہو جاتا ہے. خدا سب تو مدینے کی بہاریں دکھائے. آمین تو بولو نا یارو، ذرا زور سے بولو آمین. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ان کا بھی وقت ہوا، جاؤ مگر علاج چلتا رہا، علاج چلتا رہا. میں اپنے الفاظ میں یہ سمجھ سکتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے عالم تصور میں حضور کا جب انہوں نے دھیان کیا ہوگا، بڑی عاجزی ان کے سارے سے، یا رسول اللہ میں جانا کیا، میں آئے تھی یہاں آج مرنا کر کے، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، مر جاؤں گی تو یہی مر جاؤں گی. ایسا مجھے لگتا ہے،
عجب نہیں اس ادا کو حضور نے قبول فرمایا. اچھا تو نہیں جانا چاہتے, چل ہمارے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سو جا. یہ بڑی مقدر والی موت ہے. یہ اس کو ہم دعا تو کر سکتے ہیں, آگے اللہ کو معلوم. ایسی موت, اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت مدینے میں سونے والوں کی کرنے والا ہوں. کیا پیاری موت ہے یہ. اس لیے مائیں اور بہنیں نیت کر لیں, ہم دعا کرتے ہیں اس مرحومہ کی اللہ مغفرت فرمائے. ہر مسلمان جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, مرد عورتیں, سب کے اللہ مغفرت فرمائے. عورتیں یہ نیت کر کے جائیں. حضرت ابو ہریرہ کی امی ابھی اسلام نہیں لائی, اسلام لانے سے پہلے شرٹ شلوار میں تھیں. ظاہری لباس بھی نیکیوں کی طرف, اچھائیوں کی طرف لاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اشارہ کیا میری امی کا ظاہر تو پہلے سے بھی اسلامی تھا, اندر نہیں تھا, اس لیے میں اسلام کی طرف بلا رہا تھا. دروازہ کھولا, یوں دروازہ کھولتی پہلا جو جملہ میری امی کی زبان سے نکلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آپ بھی ذرا زور سے پڑھ لیجئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. زور سے آواز نہیں آ رہی. اگر مرتے دم ہماری زبانوں پر کلمہ چاہتے نا, ذرا زور سے پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ جملہ پہلا تھا جو امی کی زبان سے نکلا. جیسے یہ جملہ میں سنا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ٹک نہیں سکا وہاں پر, فوراً بھاگتے ہوئے پھر حضور کے دربار میں آ گیا. ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی کچھ دیر پہلے حضور کے دربار سے بھاگتے ہوئے امی کے پاس آئے تھے, ایک جملہ سن کر آئے تھے, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ایک جملہ سنے اور فوراً بھاگتے ہوئے امی کے پاس آئے تھے, اور ایک جملہ یہاں پر کلمہ سنا اور پھر دوڑتے ہوئے امی کے پاس سے حضور کے پاس جا رہے ہیں. پتہ نہیں آگے کیا بولنے والے. نہیں بس اتنے کافی ہے میرے لیے, جنتی بن گئی میری امی. وہ دوڑتے ہوئے پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نے دیکھا ابو ہریرہ پھر تیری آنکھوں میں آنسو, پھر تو رو رہا ہے, کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے رو رہا تھا افسوس کی وجہ سے, اب رو رہا ہوں خوشی میں. میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. آپ کی کنیزی میں آ چکی ہے. کلمہ پڑھنے میں, ذکر کرنے میں دیری نہیں کی. نہیں میں جا کے حضور کے دربار میں حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھتوں, ایسا نہیں ہوا. ایک غیر مسلم ذکر میں اتنی تاخیر نہیں کر رہی, اتنی تاخیر کہ حضور کے دربار میں جانے تک بھی دیر ہو جائے گی. میرے سامنے میرا بیٹا ہی سے پر ہے تو حضور کا صحابی, انہوں نے ذکر کر کے صحابی کو گواہ بنایا. معلوم ہوا ذکر کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا, رب کا نام لینے میں کاہلی غفلت نہیں کرنا, دعا کرنے میں دیری نہیں کرنا. اللہ سب کو دعا کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا صدقہ ذکر کرنے میں ہم سب کو نصیب فرمائے. ابھی بھی آمین کی زور سے آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ جو آمین دل سے زور سے بول رہا اس کی آمین قبول فرما, اور جو نہیں بول رہا اس کو بولنے کی توفیق عطا فرما, اور سب کی آمین کو قبول فرما. ذکر و دعا کا موسم آ رہا ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوں گی, بھائی میرے کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں کیسا ذکر کروں گا, میں اللہ کا قرآن کیسے پڑھوں گا, میں تو شرمندہ ہوں یار. نہیں, آپ پریشان نہ ہو. آپ نیت کر لیں گلشن مدینہ طلباء کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کھولا گیا ہے. آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس شروع تو کرو, انجام رب کے ہاتھ ہے. آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے بھی پرواز کر کے دیکھ. عجب نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورا قرآن تم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. کوشش تو کرو, مگر ذہن میں یہ رکھیں, اگر ہم بظاہر قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں, نہیں پڑھنا آتا ہے, تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, نماز میں عبادت, قرآن سننا عبادت ہے نا, مگر پھر نماز میں سننا عبادت میں عبادت. یہ عبادت ضرور کریں گے, تراویح ضرور پڑھیں گے, اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کو سماعت کریں گے. اب رہی بات دن بھر روزے کی حالت میں بھی آپ ایک ایسی عبادت کرنے جا رہے ہیں
جس میں ریاکاری کا ذرہ بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، وہ دکھانا چاہے تو دکھا نہیں سکتا، کون تو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت میں آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، دکان ہو، مکان ہو، مسجد ہو، گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، یہی ذکر کرتے رہیے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جیسے پڑھوں، کون تو پڑھتا کیا میرے ساتھ؟ نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھو میرے بھائی، سبحان اللہ۔ میں پریکٹس کرا رہا ہوں اس لیے تاکہ زبان پر رمضان میں جاری ہو جائے۔ ہاں، اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے، نہیں صاحب میرے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اتنا بھی پڑھنا نہیں آتا۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھی نہیں پڑھیں گے آپ تو پھر ذکر کیسے ہوگا؟ دل پاکیزہ کیسے ہوگا؟ بیماریاں کیسے جائیں گی؟ گھروں میں راحتیں کیسے آئیں گی؟ دکان میں برکت کیسے آئے گی؟ یہ کریں گے تو آئیں گے نا بھائی۔ لہٰذا آج آپ کے ہاتھ میں اتنی بڑی نعمت دی جا رہی ہے، اس کی قدر کریں اور رمضان المحترم کے اندر ذکر کی اور تلاوت کی، سماعت کی، عبادت کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے شب قدر تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بلکہ عید کے دن جو روحانی خوشی ہوگی نا، وہ آپ کا دل ہی گواہی دے گا۔ الحمدللہ 31,000 مرتبہ درود پڑھا، 31,000 مرتبہ کلمہ پڑھا، آپ کا دل ہی گواہی دے گا، اور اس کی برکت سے آپ کی نسل، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ آپ تمام کو، ہم تمام کو ان پیاری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک و مولا، ہم نے جو بھی بیان کیا، سنا ہے، اہتمام کیا، کسی بھی طرح کی جانے انجانے میں کوتاہی، غلطی، غفلت بھی ہو، ہم تمام کو معاف فرما، اور ہم تمام کو کلمے پر باقی رکھ زندگی نصیب فرما، اور کلمے پر موت نصیب فرما۔ مرتے دم سب سے بڑی دعا یہی ہے، مالک و مولا خاتمہ بالخیر کی دولت عطا فرما۔ سامنے گنبد خضرا ہو یا مکین گنبد خضرا، اگر مکین گنبد خضرا ہے، تیرے حبیب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر وہ سامنے کھڑے ہوں، ہم کو تو توفیق دے کہ ہم اپنا سر تیرے حبیب کے قدموں پر ٹکا دیں، تو اس موقع پر اپنا اور اپنے حبیب کا نام ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما۔ زور سے پڑھ لیجیے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بار اور زور سے پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔